ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ہنا سمی اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید۔ ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں، ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں، کھولیں دکان کفن کی تو سب مرنا چھوڑ دیں۔ السلام علیکم جی، کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آپ ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں، اس کا بے حد شکریہ۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ ہماری اور آپ کی مشترکہ کاوش جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے فیض حاصل کرنے کا باعث بن سکے۔ جناب، آج جس عظیم شخصیت کی ہم بات کریں گے وہ بلا شبہ پاکستان کی براڈ کاسٹنگ کی دنیا کے روح رواں ہیں۔ آپ کے لگائے کئی پودے آج ایک تناور درخت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ہر دل عزیز جناب طارق عزیز صاحب کی، جن کی زندگی کا ایک ایک پہلو اپنے اندر اس قدر داستان لیے ہوئے ہے کہ اگر میں اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں تو میرے خیال ہے ایک دن بھی کم پڑے گا، لیکن کوشش کروں گا کہ ان کی شخصیت کے جو چیدہ نقاط ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ طارق عزیز صاحب 28 اپریل 1936 کو جالندھر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ساہیوال سے ہی حاصل کی۔ آپ کے والد صاحب کی پاکستان سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے نام کے ساتھ جلد ہی پاکستانی لگانا شروع ہو گئے تھے۔ پاکستان آمد کے بعد طارق عزیز صاحب نے اپنے براڈ کاسٹنگ کریئر کی ابتدا ریڈیو پاکستان کے لاہور مرکز سے کی۔ بعد ازاں 26 نومبر 1964 جب پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ وجود میں آیا، پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ظاہر وہ ایک تاریخی دن ہے۔ طارق عزیز صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پر پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات کا آغاز کیا۔ 1975 میں طارق عزیز صاحب کا ایک پروگرام شروع ہوا جس کا نام اس وقت نیلام گھڑ تھا۔ بعد میں بزم طارق عزیز اور پھر طارق عزیز شو رکھا گیا۔ اس پروگرام میں نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا کی جو براڈ کاسٹنگ کی تاریخ ہے اس میں ایک عالمی ایک ریکارڈ بنایا، کیونکہ یہ پروگرام تقریباً 4.5 دہائیوں تک جاری رہا۔ اس پروگرام میں جہاں لوگوں کے لیے معلومات عامہ تھی، وہیں شعر و ادب، سوالات و جوابات اور اس سمیت کئی مقابلوں کے ذریعے لوگوں نے جو کچھ سیکھا، ظاہر اس کی مثال تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ اگر میں بیت بازی کی بات کروں تو جو بیت بازی کا معیار بزم طارق عزیز میں رہا، شاید نہ وہ اس سے پہلے رہا اور میرا نہیں خیال کہ نہ اب وہ آج رہے گا۔ اردو اور پنجابی شاعری پر طارق عزیز صاحب عبور رکھتے تھے۔ آپ کا کالم نگاری کا مجموعہ بھی داستان کے نام سے شائع ہوا۔ اگر بات کروں بے لوث خدمت، باہمی تعاون اور بے لوث خدمت کے جذبات کی، محبت و الفت کی، تو کئی میراتھن ٹرانسمیشن میں طارق عزیز صاحب نے حصہ لے کے یہ ثابت کیا کہ وہ انسانیت کا دکھ درد بھی رکھتے تھے۔ طارق عزیز صاحب کے محب وطن پاکستانی ہونے کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے حالیہ اپنی پوسٹ میں یہ بات کہی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری تمام جائیداد جو ہے وہ پاکستان کے نام ہی ہے، کیونکہ ظاہر طارق عزیز صاحب کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہ اپنی ایک طارق عزیز فاؤنڈیشن چلاتے تھے اور اس میں کئی خاندانوں کی کفالت کا ذمہ آپ نے اپنے سر لیا تھا۔ طارق عزیز صاحب نے مختلف فلموں میں بھی کام کیا، جیسے کہ ہار گیا انسان، سالگرہ اور ان سمیت کئی ساری فلمیں مشہور فلمیں جنہوں میں طارق عزیز صاحب نے کام کیا۔ اگر آپ کی سیاسی سفر کی بات کروں تو 1997 میں آپ ایک سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، جو سفر 3 سال تک جاری رہا۔ طارق عزیز صاحب کا حافظہ اس قدر شاندار تھا کہ آپ جو شعر اردو یا پنجابی کا کہیں گے وہ آپ کو حرف بحرف سنانے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، اور اگر کوئی شعر غلط پڑے تو ظاہر اس کی اصلاح بھی کرتے تھے۔ یہ وہ عظیم انسان ہے کہ جس کی زندگی نہ صرف ایک معاشرے یا ایک خاندان یا ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی قوم کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور بالآخر 17 جون 2020 کو یہ عظیم انسان لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سوگواران کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ براڈ کاسٹنگ کی دنیا کا ایک ایسا نام کہ جس نے ان گنت اینکر پرسنز دی ہے۔ اس زمانے میں جب لائیو ٹرانسمیشن یا براہ راست گفتگو کرنا محال ہوتا تھا، طارق عزیز صاحب بآسانی کر لیا کرتے تھے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو خلا ان کے جانے سے ظاہر پیدا ہوا ہے، اگرچہ یہ پر تو نہیں ہو سکے گا، لیکن ان کے جو گراں قدر خدمات ہیں بلا شبہ وہ ہمارے درمیان رہیں گی۔ 1992
میں آپ کو پاکستان کا جو سب سے بڑا صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی ہے اس سے نوازا گیا. کئی بین الاقوامی اور قومی اعزازات بھی آپ کے مقدر بنے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک عظیم انسان تھے. تو اب مختصر سی بات صرف اس بات پہ کروں گا کہ جو براڈ کاسٹنگ ہے، جو اینکرنگ ہے، جس کی بنیاد طارق عزیز صاحب جیسے عظیم انسان نے رکھی، کیا آج بھی وہ اسی طرح سے ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو بلا شبہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ براڈ کاسٹنگ کا ظاہر ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے جو طارق عزیز صاحب رکھ کر گئے. کم از کم اس معیار پر بھی اگر ہم چلنے کی کوشش کریں، اینکر پرسنز چلنے کی کوشش کریں، ہم سب چلنے کی کوشش کریں، تو بلا شبہ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے ان کو ٹریبیوٹ بھی دے سکتے ہیں، ان کا حق بھی ادا کر سکتے ہیں. زبان کی شائستگی ہو یا لہجے کی شستگی، طبیعت میں شفیق پن ہو یا عاجزی و انکساری، یہ عظیم انسان ہر لحاظ سے ایک مکمل ترین انسان تھا. آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس طفل مکتب اور بندہ ناچیز کی چھوٹی سی کوشش پسند آئے گی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے بھی اپنی دعاؤں کا کسی قدر حصہ ضرور بنائیے گا. زندگی نے وفا کی اور حالات سازگار رہے تو آپ سے جلد ملاقات ہوگی. جاتے جاتے بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. کیوں صبا کی نہ ہو رفتار غلط، گل غلط، غنچے غلط، خار غلط. ایک دریا ہے بس اپنے رخ پر، کشتیاں آر غلط، وار غلط. وقت الٹ دے نہ بساط ہستی، چال ہم چلتے ہیں ہر بار غلط. وقت الٹ دے نہ بساط ہستی، چال ہم چلتے ہیں ہر بار غلط. وہ بھی کچھ ضد پہ اتر آئے ہیں، ہم بھی کچھ کرتے ہیں گفتار غلط. نقطہ بروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو. نقطہ بروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو. محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو. کچھ رات دا پچھلا پیر بھی سی، کچھ تیز نشے دی لہر بھی سی، کچھ میری اکھ دا قہر بھی سی. دونوں نو کچھ پتہ نہیں لگا، دونوں ساں حیران. مرن تو کافی پہلے ساڈی نکل گئی سی جان. ہم تیری دھن میں پریشان، زندگی ہے زندگی اور تو ہم سے گریزاں. زندگی ہے زندگی، تو کہیں ساقی گری میں کھو گئی ہے اور یہاں ڈس گیا انسان کو انسان. ارے بابا زندگی ہے. نے تجھے کھویا نہیں، نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا. یوں لگا جیسے وہ شب کو دیر تک سویا نہیں.